آپ سب دوستوں کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آزاد جموں کشمیر میں ایک سیاسی کھیل پھر کھیلا جا رہا ہے۔ عوام کے جو نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر ایک مصنوعی حکومت ایک بار پھر وہاں قائم کی جا رہی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ہم پیش ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کی تمام قیادت آپ کے سامنے ہے۔ اور جو اس وقت وہاں صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس پہ جو ہمارا موقف ہے بطور جماعت، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو حالات آزاد جموں کشمیر میں پیدا کر دیے گئے تھے 2023 کے بعد، جب وہاں حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا، ایک مصنوعی نظام تب قائم ہوا تھا۔ ہمارے 29 ایم ایل اے تھے، ان 29 ایم ایل ایز کو لالچ کے تحت یا دھونس کے تحت آگے پیچھے کیا گیا۔ پھر ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس نے یہ کہا کہ کسی جماعت کا وجود ہی نہیں ہے آزاد جموں کشمیر میں جو پاکستان کی کسی جماعت سے منسلک ہو، لہٰذا پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو کالعدم جماعتیں قرار دے دیا گیا۔ اس فیصلے کی روح سے تمام ممبران اسمبلی جو تھے وہ آزاد قرار پائے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بطور جماعت وہاں رجسٹر کر لیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کو آج دن تک آزاد جموں کشمیر میں دوبارہ رجسٹر نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو اراکین تھے ان کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ اس بنیاد پہ ہمارے اراکین میں سے کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، اور کچھ پارٹی کسی میں گئے بغیر وزارت کے عہدوں پر جا کر براجمان ہو گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ کھیل کھیلا گیا۔ اس کے پیچھے جو کردار تھے وہ سب کو معلوم ہیں۔ وہی طاقتیں جو پورے پاکستان میں جمہوری عمل پر حاوی ہوتی ہیں، وہی طاقتیں آزاد جموں کشمیر میں بھی جمہوری عمل پر حاوی ہوئیں، اور عوام کو یہ کہا گیا کہ ان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس عوام سے دوری کا اور عوام کو دھتکارنے کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ایک خلفشار ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام اور وہاں عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے درمیان ایک خلیج ہے۔ یہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ اس خلیج کا جو نتیجہ ہے، وہاں جو تحریک چلی ہیں پچھلے چند ماہ میں، بار بار چلی ہیں ناانصافی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ایک طرح سے ایک تنبیہ ہے پاکستان کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، کہ جب آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ایک کھیل کے تحت پس پشت ڈالتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو راوی سب اچھا ہے نہیں لکھ سکے گا، سب اچھا نہیں رہتا۔ اس ملک میں، اس ریاست میں، اس صوبے میں خلفشار کا ہونا یقینی ہے، عوام میں بے چینی کا ہونا یقینی ہے، عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان دوری کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔ یہ چیز ہمیں آزاد جموں کشمیر میں نظر آتی ہے، اور یہی چیز پورے پاکستان کی آج حقیقت ہے کہ عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے، ریاستی ادارے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ ایک جھوٹ کی خلیج ہے جو قائم کر دی گئی ہے، حق ایک جانب ہے اور ڈھونگ اور فریب دوسری جانب ہے۔ تو یہی کچھ آج آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے۔ ہم نے بطور پارٹی ایک اجلاس منعقد کیا، تمام سینئر قیادت موجود تھی، تمام ہمارے ایم ایل اے، ہمارے جو اس وقت آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے رکن ہیں، وہ موجود تھے۔ ہم نے بطور جماعت یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام ڈھکوسلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم اس عمل سے دور رہیں گے اور عوام کی عدالت میں کھڑے رہیں گے۔ حقیقی جو نمائندگی ہے عوام کی، اس کا حق ہم ادا کرتے رہیں گے۔ تو یہ کھیل کھیلیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے، ایک کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں۔ کبھی ایک باری لیتا ہے، کبھی دوسرا باری لیتا ہے۔ ان کے درمیان ایک نورہ کشتی کبھی برپا کر دی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اب ایک ہی ہیں۔ یہ اس نظام کے مستفید ہیں۔ یہ نظام جو جبر پر کھڑا ہے، جو عوام کے ووٹ کی نفی پر کھڑا ہے، یہ اس نظام کے مستفید ہیں۔ ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم موجود رہیں گے، عوام کے درمیان موجود رہیں گے۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ہمارے جو اراکین ہیں، خواجہ فاروق صاحب ہیں، قیوم نیازی صاحب ہیں، دیوان صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بیٹھے ہیں، یہ حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی جگہ، اپنے اصول پر کھڑے رہیں گے، اور ہم ہر دھوکہ دینے والے سے دور رہیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال۔
کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرا چہرہ وہاں بٹھا دیا جائے گا، کوئی یہ سیاسی بھونچال نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، اس کھیل کا ایک اگلا ایک دور ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے کہ عوام کے دلوں میں کون بستا ہے، وہ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو سپاہی ہیں آزاد جموں کشمیر میں، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی ہر جد و جہد کا ہم حصہ رہیں گے، عوام کی نمائندگی ہم کرتے رہیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا قیوم نیازی صاحب سے اور پھر خواجہ فاروق صاحب سے کہ یہ بھی اپنی گزارشات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے مختصراً لیکن بہت جو وہ چیزیں ہماری میٹنگ میں طے ہوئی ان پر تبصرہ کیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں جو کچھ کھیل کھیلا گیا پچھلے 2.5 سالوں سے وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، کہ ایک ہائبرڈ نظام قائم کیا اور کوئی اتھارٹی نہیں رہی اس میں حکومت آزاد کشمیر کی، ایک خلا پیدا ہوا، اور یہ ہے کہ 1.5 سال سے وہاں عوام سڑکوں پر نکلے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سینے پر گولیاں کھائیں اور اپنے مطالبات منوائے اور واپس گئے۔ آج بھی فیڈرل گورنمنٹ جا کے وہاں ان سے بات چیت کرتی ہے، اور انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ جو وہاں ارباب اختیار تھے، ارباب اقتدار تو وہ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ارباب اختیار ہیں۔ وہ وہاں کی جب انہوں نے سچویشن دیکھی تو انہوں نے وہاں اسی ہائبرڈ سسٹم سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ موجودہ وزیر اعظم کو اتارا جائے اور اس عوامی تحریک کو ٹھنڈا کیا جائے، جس میں پی ٹی آئی پیش رہی ہے۔ روز اول سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور میں پورے طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر میں لیڈ کرتا رہا، اور ہم وہاں ان کے ساتھ پوری ہماری پارٹی کی حمایت اور ہمارے کارکن جہاں بھی تھے پورے آزاد کشمیر میں ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں اب وہ اس وزیر اعظم انوار الحق کی ناکامی کی صورت میں ایک ایسا پھر دوبارہ ایک بوسیدہ گھسا پھٹا ہوا نظام لا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لایا جائے اور پاکستان مسلم لیگ کو اپوزیشن میں بٹھایا جائے۔ تو ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے سیکرٹری جنرل صاحب کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی جتنی بھی سینئر قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سارے کھیل سے، یہ جو دوبارہ چوتھی مرتبہ کھیلا جا رہا ہے، اس میں ہم اس سے لا تعلق رہیں گے، اور ہم عوامی تحریک کے ساتھ رہیں گے، عوام کے ساتھ رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں بر وقت ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں فوری طور پر غیر جانبدارانہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی چاہیے، جس سے کہ آزاد کشمیر کا وہ ماحول جس کی حکومت پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے لیے بھی اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل اپنے پاکستان بھائیوں سے اسی طرح دھڑکتے ہیں جس طرح پاکستان بھائیوں کے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ دل